حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے غیر سے محبت کی اس کی محبت بھی فانی ہے، اس کا محبوب بھی فانی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس کا محبوب بھی باقی ہے، اس کی محبت بھی باقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے غیر اللہ کی محبت کی مذمت پر، غیر اللہ کی محبت کے نقصانات پر۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ سے فرماتے ہیں کہ میں نہ زمین میں سما سکتا ہوں اور نہ آسمان میں، لیکن مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ یعنی اللہ کا وجود اس قدر وسیع ہے کہ نہ زمین میں سما سکتے ہیں نہ آسمان میں، لیکن مومن کے دل میں سما سکتے ہیں۔ سوچئے مومن کا دل کتنا وسیع ہوگا۔ ہمیں اللہ جل شانہ نے پیدا کیا ہے، ہمارے بہت سے اعضاء بنائے، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ دنیاوی کاموں کے لیے، لیکن دل کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی محبت کے لیے۔ سوچئے کس قدر وسیع بنایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں کرتے کہ اس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور آ جائے۔ اس بات کو یوں سمجھیں، آپ نے اپنے لیے ایک گھر بنایا، بہت کشادہ اور وسیع بنایا اپنی رہائش کے لیے، پھر ہوا یوں کہ آپ سے پہلے ایک بندہ جا کر اس میں رہنے لگا اور پھر اس پر قبضہ کر لیا کہ یہ ہے ہی میرا، تو ذرا سوچئے تب آپ کی کیا کیفیت ہوگی، آپ کو کتنا غصہ آئے گا اور دکھ ہوگا۔ ہمارے وجود میں، ہمارے جسم میں بھی ایک ٹکڑا ہے جو اللہ جل شانہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ دل ہے۔ حدیث پاک میں آیا مومن کا دل اللہ کا آئینہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ تو میرے عزیز ماؤں بہنوں، اس دل میں اللہ ہی اللہ ہو، نہ کہ غیر اللہ، کیونکہ اس دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ میرے بندے کے دل میں صرف میری محبت ہو۔ رہی یہ بات غیر اللہ سے کیا مراد ہے، اللہ کا غیر کون ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ اللہ کا غیر ہے۔ جو نظر اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، جو مال اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، جو بیوی اللہ سے غافل کر دے وہ غیر اللہ ہے، جو اولاد اللہ سے غافل کر دے وہ غیر اللہ ہے۔ بالجملہ اللہ سے غافل کرنے والی چیزیں دو قسم کی ہیں، نمبر 1 خزانہ، نمبر 2 زرانہ۔ ان دونوں کی ہمیں ضرورت ہے، تو ضرورت کی حد تک رہیں۔ ان کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت پر حاوی نہ ہونے دیجیے۔ آج کتنے دل ایسے ہیں کہ 40 سال گزر گئے، دل کا دیا بجھا ہوا ہے، سڑکوں کو روشن کرو، گاؤں گاؤں بجلی پہنچاؤ، اس کے تو اعلانات ہوتے ہیں، جہاں ہم نے خود رہنا ہے اس کی فکر سب کرتے ہیں۔ اس دل کو بھی تو روشن کرنے کی فکر ہو جس میں خالق کائنات کو آنا ہے۔ کپڑا میلا ہو جائے تو اتار پھینکتے ہیں، گھر میلا ہو جائے تو سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اپنے لیے سفید کپڑے اور سفید بیڈ شیٹ میلی ہو جائے تو اتار پھینکتے ہیں۔ باہر سے تو اتنی صفائی ہے، لیکن جس دل میں اللہ کو آنا ہے، جس دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اس کو چاروں طرف سے داغ داغ کر دیا۔ دنیا کی فانی محبت سے نکلیے اور اس حقیقی محبت کی طرف آئیے جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے غیر سے محبت کی اس کی محبت بھی فانی ہے، اس کا محبوب بھی فانی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس کا محبوب بھی باقی ہے، اس کی محبت بھی باقی۔ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دیجئے اور اللہ کی محبت ڈال دیجئے۔ جیسے ایک اللہ والے نے کہا تھا دنیا سے لا تعلق ہو کر، آپ بھی کہیے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ امید کرتی ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔